بناؤنگا اللہ ساریاں دی گل بناؤنگا اللہ ساریاں دی گل بناؤنگا اللہ 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 جب قدر مادر بھی نہیں تھا تو سب کچھ لیا اول ما خلق اللہ النور، جس وقت کسی چیز کی تخلیق کی نہیں ہوئی تھی تو خالق کائنات نے محبوب کائنات کو نبوت کی آخری قسط کے لیے منتخب فرما دیا تھا۔ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش حق میں، تلاش ذات میں، جستجو الہ میں مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہرا کی چوٹی پر غار ہرا میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہیں۔ محدثین نے اس پہ کلام کیا کہ اس وقت تک کوئی عبادت کا کوئی طریقہ تجویز نہ ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کا اسلوب عبادت کیا تھا، کیسے عبادت کرتے تھے، اس نتیجے پر پہنچے کہ اس وقت جستجو رب ہی عبادت تھا، اپنے رب کی سوچ ہی عبادت تھی۔ حضرات محترم، صبح گزرتی گئی، شام گزرتی گئی اور وہ وقت آن پہنچا کہ جبریل امین 650 برس کے بعد پھر آسمان سے روانہ ہوا اور ہرا کی چوٹی پر غار ہرا میں محمد عربی علیہ السلام کی بارگاہ میں دوزانو ہو گیا۔ میں یہاں پر ایک نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ سوچنے والا ذہن کبھی کبھار یہ سوچتا ہے کہ جبریل معلم بن کے آیا۔ جو معلم ہوتا ہے وہ کبھی اپنے شاگرد کے سامنے دوزانو نہیں بلاتا، لیکن تاریخ و سیر کی ساری کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے اور احادیث سے متعلقہ کے ایک ایک جز کو کھنگال کر دیکھ لیجیے، ہر ایک آپ کو یہ لکھتا اور کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جبریل امین محمد عربی علیہ السلام کی بارگاہ میں دوزانو ہو گئے، اور دوزانو بھی ایسے ہوئے کہ اپنے دونوں گھٹنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے اور پڑھایا نہیں۔ میں پوری جمعیت خاطر سے کہتا ہوں اور ایک ایک جملہ ذمہ داری کے ساتھ ادا کروں گا، پڑھایا نہیں، عرض گزار ہوئے کہ آقا رب کا حکم ہے اقرا۔ میں آپ کو پڑھانے نہیں آیا، خدا کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ یہ اقرا کس کا لفظ ہے؟ قرآن کا لفظ ہے کہ نہیں؟ تو جو قرآن میں مذکور ہے وہ جبریل کا کہا ہوا ہے یا خدا کا کہا ہوا ہے؟
کا کہا ہوا ہے یا خدا کا کہا ہوا ہے؟ اللہ کا کہا ہوا ہے۔ جبریل پڑھا نہیں رہا، خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اقرا، اے کائنات کے آقا، رب کہتا پڑھ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اس رب کے نام سے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ یہ اقرا کے لفظ پر بحث کرتے ہوئے لوگ الجھ گئے کہ حضور نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، مَا أَنَا بِقَارِئٍ، ایسا نہیں ہے۔ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور آپ نے پوچھا یہ ہاتھ میں کیا اٹھایا ہوا ہے؟ کہا آتا ہے، اس سے کیا کرتے ہو؟ ایک لگاتا ہوں۔ پھر کیا کرتے ہو؟ بکریوں کو ہانکتا ہوں۔ یہ توالد کلام کے لیے محبوب اور محب کی باتیں ہوتی ہیں۔ مانا بِقَارِئٍ، میرے رب پھر ایک دفعہ فرمائی رب پھر فرماتا ہے میرے محبوب پڑھ اقرا، پڑھ۔ یہ امی کا لفظ ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے۔ میں ایک شعر سے اپنی بات سے اخلاص کرنا چاہتا ہوں۔ امی لگا ونقتدان عالم، امی لگا ونقتدان عالم، بے سایہ وصائبان عالم، امی لگا ونقتدان عالم، بے سایہ وصائبان عالم۔ یہ وہ امی ہے، یہ وہ امی ہے جس کے ایک ایک نقطے کو سمجھنے کے لیے کائنات سمندر علم میں متعدد ہو رہی ہے، اور ایک ایک نقطے سے ہر زمانہ اور ہر زمانے کا مفسر اور محدث سمندر علم سے وہ گوہر نایاب لے کے آ رہا ہے کہ زمانہ اس کی قدر و قیمت ادا کر نہیں سکتا ہے۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی 5 آیات بینات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم لے کر مکہ مکرمہ کی وادی میں آتے ہیں اور اپنی رفیقہ حیات امت کی ماں، ہم سب کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسے دل کے گوشہ محبت پہ جگہ دیجیے گا کہ ہر ایک کا انتخاب ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ خدیجہ تیرے انتخاب پہ قربان، ہر ایک کا اپنا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ خدیجہ تیرے انتخاب پہ قربان، تو نے محمد رسول اللہ کو منتخب کر دیا۔ جا کے کہا زمے لونی، مجھے کمبل اڑا دیجیے، کمبل اڑا دیجیے۔ ٹھیک ہے، وحی کا نزول تھا دوستوں، وحی کا نزول تھا، وہ وحی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پہاڑوں پہ اتاری جاتی ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اس قلب مصطفیٰ کا کیا کہنا ہے کہ جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، خدا کا آخری کلام نازل ہو رہا ہے۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب واقعے کی تفصیل بیان فرماتے ہیں تو ذرا تحمل کیے بغیر آپ کی خلوت کی رات آپ کی جلوت کی رات آپ کی سکون کو دیکھنے والی آپ کی شام کو دیکھنے والی آپ کے لمحے لمحے کو دیکھنے والی خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ پہ آتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خدا کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اور بلا تعامل جناب مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو جاتی ہیں، ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے نبی کا دوستوں کے جان ہے۔ آدمی دنیا کا ہیرو بن سکتا ہے، دنیا کا ہیرو بن سکتا ہے، اپنے گھر کا ہیرو بننا بڑا مشکل کام ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا سے اپنی کرامتوں کا لوہا بنوایا جا سکتا ہے، لیکن جو صبح و شام آپ کے رازدار ہوں، جو آپ کی خلوت اور جلوت کو دیکھتے ہوں، ان سے سر تسلیم خام کروانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ آپ کے نبی کا اعجاز ہے، یہ آپ کے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ صوفیوں سارے، میں آپ کو چیلنج کر کے نہیں کہتا ہوں، چیلنج نہیں کرتا، آپ سارے اذکیاء ہو، تربیت یافتہ ہو، میں آپ کو آپ کے تقویٰ و طہارت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن کتنے ہو جو دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بیگم سے کہہ سکتے ہو کہ جو گھر میں مجھ پہ دیکھو وہ لوگوں کو بھی ذرا بتا دیا کرو؟ کتنے ہو؟ مجھ سمیت میرا خطاب اپنی ذات سے بھی ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ساری دنیا سے آدمی منوا لیتا ہے، بیوی سے منوانا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ سید الرسل ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ نمونہ کامل ہے، ان کے سر اقدس پر خلق عظیم کا تاج پہنایا گیا ہے۔ ان کی ایک بیوی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 9 بیویاں ہیں، اور ہر ایک کو یہ ابن عام ہے جو خلوت میں دیکھو وہ جلوت میں سے برقلا ہے، جو ہم کوٹھریوں میں دیکھو وہ کھلی چھتوں پر پکار پکار کے کہہ دو، اس لیے کہ محمد کی زندگی کوئی ذات کی زندگی نہیں ہے، وہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ خواتین میں سبقت لے گئی اور تاریخ میں عمل ہو گئی۔ اب یہ مقام اور مرتبہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حاضرین محترم، ایک کپڑے کا تاجر ہے، کپڑے کا تاجر ہے، کبھی لوگ اسے بازار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا ہوا دیکھتے، کبھی جاتا ہوا دیکھتے ہیں، کبھی مکے کے کسی گلی کے کونے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس تاجر مکہ کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جس کا نام ابو بکر ہے، قحافہ کا بیٹا، جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ والد چچا لینے کے لیے آئے، لینے کے لیے آئے، بارگاہ مصطفی میں پیش ہو گئے، آپ گزار ہوئے، سرکار نے فرمایا کوئی اعتراض نہیں،
فیصلہ زید پہ چھوڑتے ہیں. زید کو بلایا گیا. زید ان کو پہچانتے ہو؟ سرکار پہچانتا ہوں، یہ باپ ہے، یہ ماموں ہے، یہ چچا ہے. کہا تمہیں لینے آئے ہیں، جانے کو تیار ہوں. آقا جو شفقت یہاں میسر ہے وہ کسی کو باپ کے سایہ میں میسر نہیں آتا. اس گھر کو چھوڑ کے کہیں جانے کو تیار نہیں ہو. سرکار کی رحمت جوش مارتی ہے. سرکار علیہ السلام نے زید کو بازو سے پکڑ کے آگے لائے، اپنے زانوں پہ بٹھایا. قربان جائے زید کی قسمت پر جو زانوں پہ مصطفیٰ پر بیٹھا ہوا ہے. اور ارشاد فرمایا یہ زید ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا. یار یہ کہنا آسان ہے، یہ کہنا آسان ہے لیکن اس کو نبھانا مشکل ہے. لیکن اس چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، اس آسمان نے یہ منظر دیکھا. تاریخ اس پر شاہد عادل ہے کہ مکہ فتح ہو رہا ہے. مکے کی پہاڑیوں سے مسلمان افواج اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ نیچے اتر رہی ہے. اور سواری پر دو سوار ہیں. محمد عربی کی سواری پر بھی ایک اور سوار بیٹھا اور وہ سوار کس شان سے بیٹھا ہے. صفحات سیرت کو کھول کے دیکھو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سوار بیٹھا ہے جس نے اپنے دونوں ہاتھ سرکار علیہ السلام کی مبارک کمر میں یوں ہمائی کی، چمٹ کے سرکار کے ساتھ بیٹھا ہے. میں آپ سے آپ کے میزان سے صوفی ہو سارے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اتنا چمٹ کے بیٹھا تھا، اس کے لفظ کہاں لگ رہے تھے؟ ذرا تصور میں لا رہا ہوں، مہر نبوت کہاں تھی؟ دونوں شانوں کے درمیان میں تھی نا. سواری کون سی تھی؟ سواری کون سی تھی؟ اونٹ چلنا. اونٹ کے چلنے کو کبھی دیکھا ہے؟ اونٹ جب چلتا ہے کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے، آگے جاتا ہے پیچھے آتا ہے. اونٹ کے چلنے کے ساتھ زید بھی کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے. اس کا لفظ کس پہ لگتا ہے پھر چھوٹتا ہے، پھر لگتا ہے پھر چھوٹتا ہے. خدا کی قسم مکے سے چلا مدینے سے چلا مکے میں پہنچ گیا، برابر مہر نبوت کو چومتا ہوا. رات محترم سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا کہ آپ کھل کے دعوت توحید و رسالت دیجیے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا عرض کیا بارگاہ نبوت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں چلتے ہیں. یہ پہلی عبادت تھی جو کھل کر صحن حرم میں کی گئی اور قریش مکہ ٹوٹ پڑے. اور یہ یاد رکھیے کہ تاریخ اسلام کا پہلا شہید حارث بن ابی ہے. اس حملے میں حارث بن ابی مارے گئے اور یہاں سے پھر تشدد اور ایذا کا سلسلہ شروع ہے. اب اگلا مرحلہ آتا ہے قریش کے طریقے کے مطابق. اصحاب ذوق ہو اس میں توجہ دیجیے گا. صفا کی پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، قریش کو پکارتے ہیں، قریشی جمع ہو جاتے ہیں. حضرات محترم سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی تاریخ سے نہ سمجھنے والا مسلمان جانتا ہے. سرکار نے پوچھا کہ اے قریشیو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جزار ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟
مان لو گے؟ سب بیک آواز بیک زبان بولے اے محمد، یقیناً مانے، اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنائی نہیں، آپ سے بڑا صادق کوئی نہیں، آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ جب سرکار نے یہ گواہی لے لی تو پھر فرمایا اگر یہ ماننے کو تیار ہو تو پھر یہ بھی مان لو کہ تمہیں پیدا کرنے والا ہی ہے، شریک ہے۔ آپ کو یہ نقطہ پر جاننا چاہتا تھا، بلکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا ذات محترم کہ خدا کو منوانے سے پہلے محمد الرسول اللہ نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اور علماء کے فتوے سے بے نیاز ہو کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لکھنے میں ترتیب میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد ہے۔ ایسے ہی ہے، کلمہ ایسے ہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے، لیکن عمل کی دنیا میں محمد رسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد ہے۔ اس لیے کہ جب تک محمد کو نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کیسے مانیں؟ قرآن کی بات ہے نا، قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، قرآن صحیفہ آسمانی ہے، آخری صحیفہ ہے، لیکن یہ آخری صحیفہ ہے کس نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ اچھا، ایک اور جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جو عربی زبان کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق رکھنے والے دوست ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جب دو جملے آپس میں ملائے جاتے ہیں، جب دو جملے آپس میں ملائے جاتے ہیں تو ملانے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بہت استعمال ہوتا ہے۔ یہاں انگلینڈ میں زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں، انگریزی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ اینڈ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ اور دو جملے بغیر اور کے، بغیر اینڈ کے اور بغیر عربی کی واؤ کے باہم متصل نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے نا۔ مجھے یہ بتاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو جملے ہیں، یہ دو جملے ہیں، لا الہ الا اللہ پورا مکمل جملہ ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی معمول مگر اللہ، جملہ مکمل ہو گیا یا نہیں؟ توحید مکمل ہو گئی یا نہیں؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ بھی جملہ مکمل ہے یا نہیں؟ مکمل جملہ ہے۔ ان دونوں جملوں کو ملانے والی واؤ کا، ان دونوں جملوں کو ملانے والی واؤ کہاں ہے؟ یا جہاں پہ آگے نا عربی کا قاعدہ کلیہ تبدیل ہو گیا، رب نے کہا میرے اور میرے محبوب کے درمیان واؤ بھی نہیں آیا۔ اور یہ صفا کی پہاڑی سے متعلق ایک اور بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ پہاڑی کا سرکار کیوں کرے؟ اس اونچے مقام پر کیوں کریں گے؟ اور یہ کیوں کہا کہ اس پہاڑی کے پیچھے اگر ایک لشکر جنرال ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، میں اس کی خبر کروں، اس پر بھی سیرت نگار میں قلم توڑا ہے، قلم توڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، نبی پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑا ہوا، قیامت تک آنے والے سوچ اور سمجھ رکھنے والوں سے اللہ کا نبی یہ پیغام دے رہا تھا کہ نبی اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے وہ آگے بھی دیکھتا ہے، نبی اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے وہ آگے بھی دیکھتا ہے، جہاں سے وہ پیچھے بھی دیکھتا ہے، جہاں سے وہ دائیں بھی دیکھتا ہے، جہاں سے وہ بائیں بھی دیکھتا ہے، اور سنو نبی اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے وہ آدمی
رکھو، کافروں نے مکے کی زمین کو ترک کر دیا. حضور علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا. میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کی آنکھوں کے سامنے سرکار کے نالے پاک ہے، آپ کے پاکیزہ خون سے بھرے ہوئے. وہ دیکھو محمد عربی جا رہے ہیں اور طائف کے چھوکرے آپ کا پتھر مار رہے ہیں. وہ منظر تو آپ کے سامنے ہے نا. صحابی کے رسول کبھی دائیں سے پتھر پھینکتا ہے، کبھی بائیں سے پھینکتا ہے، کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے. تو دیکھو باغ میں سرکار بیٹھے ہیں، عطار انگور کی خوشی پیش کر رہا ہے. یہ سارا منظر آپ کے سامنے ہے. وہ شہر حرم ہے، وہ سرکار کے کندھوں پہ اونٹ کی گردی اور نہیں پڑی ہوئی. اب وہ دیکھو تو صحیح، محمد عربی کی گردن میں چادر ہے اور چادر کو لپیٹا جا رہا ہے، اور اس قدر لپیٹا جا رہا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار کی آنکھوں کے مبارک ڈھیلے آپ کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں. سرکار نے صلاۃ و سلام کے دل اقدس پر بڑا کر اوپر سے دیکھ رہا، اوپر سے دیکھ رہا میرے محبوب کو کس طرح ستایا جا رہا، کس طرح ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. میرے محبوب تیری برداشت کو دیکھ رہا ہوں، تیرے لوگ اوپر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کو دیکھ رہا. اب مجھ سے برداشت نہیں. نام فرماتا ہے جبریل وہ جا ام ہانی کا گھر ہے، میرا محبوب سویا ہوا ہے. آج کی رات ہم اسے تسلی دینا چاہتے ہیں، اسے ہم اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں. آج اس کے ساتھ کچھ راز و پیار کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. آج طائف کے ستائے ہوئے کو سدرا سے اوپر لانا چاہتے ہیں. آج مکہ میں پتھر کھانے والے محبوب کو اوپر لا کے اپنے سے پہلے پیغمبروں کی ملاقات کروانا چاہتے ہیں. آج بیت المقدس میں ہم اس کو لائیں گے، وہاں لوگ پتھر مارتے ہیں. یہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے صف بند ہو کر میرے محبوب کا استقبال کریں. حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفی میں آتے ہیں، دیکھا سرکار آرام فرما رہے ہیں. بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرا محبوب سویا ہوا ہے، جگاؤں تو کیسے جگا؟ مجھے نہیں معلوم کہ حضور علیہ السلام نور سے میں چکروں میں پڑتا ہی نہیں. میرا علم اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں اتنی گہرائی میں جاؤں. میں بہت سچی آدمی ہوں، لیکن مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ جس کو ہم بشر کہتے ہیں وہ سویا ہوا ہے. اور میں چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ سارے صحابہ جو ہیں، یہ سارے صحابہ بھی ساتھ اللہ کے دوست ہیں. سارے صحابہ دوست ہیں. ان کو کہتے ہی اصحاب ہیں، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. یہ سارے صحابہ اللہ کے دوست ہیں، صاحب کہتے ہی دوست ہیں. لیکن ان سب کو اصحاب کس نے کہا ہے؟ سب کو اصحاب اللہ کے رسول نے کہا ہے. ان سب کو اصحاب اللہ کے رسول نے کہا ہے. ان کو صحابی کا ٹائٹل اللہ کے رسول نے دیا ہے. لیکن صدیق تیری عظمت پر قربان کہ تجھ کو صحابی کا ٹائٹل اللہ رب العالمین نے دیا ہے.
حضور نے ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی میں نے تم میں سے کسی کے سامنے دعوت اسلام رکھی تو اس نے سوچا، اس نے غور کیا، اس نے سوچا، غور کیا، سوچ کے بعد، غور کے بعد ایمان لے آیا، لیکن یہ جو میرا یار بیٹا ہے، یہ جو میرا دوست بیٹا ہے، جب میں نے اس کے سامنے دعوت توحید اور رسالت رکھی تو اس نے سوچا نہیں، اس نے کہا میرے یار نے تو کبھی جھوٹ بولا نہیں۔ اس نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، کہ بغیر سوچے سمجھے ہلکا گوش اسلام محمد عربی ہے قربان۔ اب یہ اعزاز بھی جو صدیق کو ملنا تھا، کوئی لاکھ جتن کرے، کوئی لاکھ جتن کرے، کوئی لاکھ جتن کرے، میں پھر کہتا ہوں کوئی لاکھ جتن کرے، صدیق کی اس شان میں کمی نہیں لا صدیق کو اس مقام سے نیچے نہیں لا سکتا۔ حضرات بزرگ، جب خفیہ تبلیغ کا دور آگے بڑھتا ہے اور رب کا حکم ہوتا ہے فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے محبوب، اب ذرا دار ارقم سے نکلو، دار ارقم سے نکلو۔ دار ارقم کا ذکر ہوا، دار ارقم کا ذکر ہوا تو میں ایک ذوق کی بات آپ کی خدمت میں یقیناً آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں گی، لوگ لکھتے ہیں کہ صحابہ اس اندھیری کوٹری میں چھپتے چھپتے آتے تھے، اس اندھیری کوٹری میں جہاں کوئی چراغ نہیں ہوتا، جہاں کوئی دیا نہیں جل رہا ہوتا، جہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا، جہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، وہاں صحابہ چھپتے چھپتے آتے تھے۔ وہ کیا جانے کہ جہاں آفتاب نبوت طلوع تھا وہاں کسی اور روشنی نہیں آتی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میری سوئی گم ہو گئی، میری سوئی گم ہو گئی، تلاش کر رہی تھی، اندھیرا قائم تھا، سوئی نظر نہ آ رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھلا، محمد عربی سرکار تشریف لائے، کمرہ روشن ہو گیا، اتنا روشن ہوا، اتنا روشن ہوا کہ مجھے سوئی سامنے نظر آپ نے فرمایا میرے محبوب دار ارقم سے اب نکل، ذرا کھول کے بات کر۔ سرکار علیہ السلام نے قریش مکہ کی دعوت میں سریل پکایا، آپ میزبانی وغیرہ کرتے ہیں؟ ویسے میں کبھی آپ کے اجتماع میں پہلے دفعہ ہوں، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیں، کھانا کھلانا چاہیں، رشتے داروں کو کھلانا چاہیں، یتاما اور مساکین کو کھلانا چاہیں، تو لوگ وہاں لاٹ لے کے کھڑا ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں شریعت اس بات کی اجازت دیجیے۔ حضور نے نبوت کا اعلانیہ آغاز کرنے کے لیے قریشی صاحب دعوت کا اہتمام کیا، اپنے رشتے داروں کی دعوت کرنا،
غریبوں مسکینوں کی تو بعد کی بات ہے، میں رشتے داروں کی بات کرتا ہوں۔ اپنے رشتے داروں کی دعوت کرنا یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کی، جب وہ کھا چکے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعوت توحید و رسالت پیش کی۔ مذاق شروع ہو گیا، استہزاء شروع ہو گیا، اس لیے بلایا تھا۔ ایک اٹھتی جوانی کا، ایک چلتا ہوا پھول جس کو محمد رسول اللہ نے گملے میں لگایا، جو سایہ نبوت میں پروان کر رہا، جس کا نام ہی علی تھا، جس کا نام ہی علی ہو اسے اور کوئی کیا بلند کرے گا۔ کھڑا ہو گیا، قریشیوں کا مجمع ہے، سرداران قریش، اس باپ کے فرائنا اور نمرود سارے کے سارے وہاں پر بیٹھے ہیں۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹانگیں پکڑی ہیں، کمزور ہوں، عاشق چشم کا مریض ہوں، لیکن خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب تک دم میں دم ہے آپ کا ساتھ ہوگا۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس وقت استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا کہ دعویٰ کرنے والا دیکھو، دعویٰ کرنے والا دیکھو ایک یتیم بچہ، اور دعوے کی تائید کرنے والا دیکھو یہ کمزور، یہ ناخوان، خود کہہ رہا ہے عاشق چشم کا مریض ہوں، لیکن پھر لکھنے والوں نے لکھا کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ دعویٰ کرنے والا بھی سچا تھا، دعوے کی تائید کرنے والا بھی سچا تھا۔ میں یہاں پہ اپنی گفتگو کو روک کر ایک جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر سیدنا علی المرتضیٰ پہ حملہ کیا گیا، آپ کی قبر میں چھرا گھونپا گیا، اور کوفہ کی جامع مسجد پر گرتے ہوئے تاریخ کے ساتھ تھوڑا سا تعلق رکھنے والا جانتا ہے کہ علی المرتضیٰ کی زبان پر لفظ ہائے نہیں تھا، لفظ اف نہیں تھا، کوئی تکلیف کی سزا نہیں تھی۔ جب چھرا آپ کی قبر میں گھونپا گیا تو نعرہ لگایا خود کو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی تھی؟ کس کامیابی کا اعلان تھا؟ کہ قریشیوں کے مجمع میں کہا تھا نبھاؤں گا، آج نبھا کے جا، وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر کے جا، خود کو بھی رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو کے جانا۔ یار سوچ اور سمجھ اور عقل اور فہم اور ادراک اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ عطیہ خدا بندی ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر دھیان رکھیے گا، میں اشارات میں بات کر رہا ہوں کیونکہ نماز عصر کا وقت قریب بچا ہے۔ یہ جو ایمان ہے نا اس کو پانے کے لیے علم ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ایک انسٹرومنٹ کے طور پر، ایک آلے کے طور پر، ایک ذریعے کے طور پر یہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان، کامل ایمان اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ یہ تمہید تھی اس بات کی
جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جو پڑھے لکھے تھے، جو ابو جہل کہلاتے تھے، یہ جہل، کاش اس عقدے کو کھولنے کا موقع ہوتا ہے. یہ جہل ضد العلم نہیں ہے، یہ ضد العلم ہے. وہ ان پڑھ نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا. جو پڑھے لکھوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی، وہ منڈیوں میں بکنے والے بلال حبشی کی سمجھ میں آ. جو پڑھے لکھوں کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ حبش کے رہنے والے ضیافان غلام بلال حبشی کی سمجھ میں آ گئی. تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ گیا، مدو بول کے نیچے دب گیا، لیکن زبان سے احد احد کا نعرہ گم نہ ہونے پایا. حضرات محترم، یہ اعزاز جو علی کو مل گیا، یہ اعزاز جو ابو بکر کو مل گیا، یہ اعزاز جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو مل گیا، اور یہ اعزاز جو زید بن حارثہ کو مل گیا. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے زید بن حارثہ. اے محمد رسول اللہ کے غلاموں، یہ محمد عربی کا خاص غلام تھا جس کو حضرت خدیجہ نے بارگاہ مصطفی میں ہدیۃً پیش کیا. یہ بھی دنیا عشق کی عجیب داستان ہے. یہ بکتا بکاتا آیا تھا حکیم بن حزام کے پاس، حکیم بن حزام سے حضرت خدیجہ کے پاس، حضرت خدیجہ سے جناب محمد عربی کے پاس. ایک حال کے موقع پر اس کے رشتہ داروں نے اسے پہچان لیا. واپس جا کر اس کے گھر والوں کو بتایا کہ وہ بچہ، تمہارا بچہ جو یہاں سے فروخت ہو کے گیا تھا، اسے مکے میں دیکھ کے آئے ہیں اور اس کے پاس کی میں ان کو جگانے کا منتظر کھڑا. افضل کون ہے اللہ ہی جانتا. کیا کروں؟ رب نے فرمایا کب مل قدم نہیں، اے نوریوں کے بادشاہ، اے افضل الملائکہ، اے سارے پیغمبروں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے جبریل امین، میرے قدموں، میرے محبوب کے قدموں کے تلووں کا بوسہ لے لیا. افضل البشر ہے، اس کے قدموں کے تلوے ہیں، اور افضل الملائکہ ہے، اس کے لب ہے. محمد مصطفیٰ کے قدم ہے. سرکار چاہتے ہیں، نوریوں کی بارات ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا، جزیات میں نہیں جاتا. بیت المقدس ہے، پھر فضا ہے، ہوا ہے، آسمان ہے، سدرۃ المنتہا ہے. اگر یہ اکثر ہوئے برتر کرم پرو گئے تجلا بسوزت کرم. سرکار یہاں سے بال برابر آگے جاتا ہوں اور جل کر سب کس ہو جائے گا. جہاں جبریل کے سفر کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے محمد رسول اللہ کے سفر کی انتہا ہوتی ہے. سرکار اس سے اوپر عرش پہ، اور عرش پہ جا کے رکے نہیں. حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، رکے نہیں. عرش پہ پہنچنا تو آپ نے کہا قدروں منی میرے محبوب اس عرش کو بھی نیچے چھوڑ تو اوپر آ جا. اوپر چلے گئے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا. سارے عالم ملکوت کو دیکھا. جبریل سے مخاطب ہوئے، جبریل سے مخاطب ہوئے. دیکھ تو سب ہی ہے، سب دیکھ لیا ہے. جا کے یہ بیان بھی کروں گا، جا کے یہ بیان بھی کروں گا. جو کچھ دیکھا ہے، جو مشاہدے میں آیا ہے، اپنا مشاہدہ جا کے بیان بھی کروں گا. تصدیق کون کرے گا؟ تصدیق کون کرے گا؟ تصدیق کون کرے گا؟
جبریل امین نے کہا اے محبوب کائنات زمین پہ جا کے تو دیکھ، منتظر بیٹھا ہے، منتظر بیٹھا ہے۔ سرکار علیہ السلام صحن حرم میں تمام تر جزئیات کو بیان فرما رہے ہیں، کافر شور و غل کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ ابو جہل موقع پا کر صدیق اکبر کی تلاش میں نکلتا ہے، صدیق اکبر کی تلاش میں نکلتا ہے، اور آج سے پہلے صدیق نہیں ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ ابو بکر کی تلاش میں نکلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رستے میں جا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر یہ بتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر ترین پہر میں مکے سے اٹھا، بیت المقدس گیا، زمین نیچے، زمان نیچے، فضا نیچے، ہوا نیچے، آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، اچھے اڑا نیچے، میں ان سے بھی اوپر گیا، خدا سے ملاقات کی، پھر آیا، موسیٰ سے ملا، پھر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، واپس آیا، کنڈی ہل گئی تھی، بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا، کوئی ماننے والی بات ہے؟ ماننے والی بات؟ کہا عقل تسلیم نہیں کرتا، عقل تسلیم نہیں کرتا۔ کہا اگر عقل تسلیم نہیں کرتا تو پھر سنو، جس کو تم اپنا پیغمبر مان چکے ہو، جس کی نبوت کی تصدیق کر چکے ہو، وہ صحن حرم میں بیٹھا ہوا یہی واقعہ بیان کر رہا ہے۔ یہ نہیں سوچا، یہ نہیں سوچا، جب ابو جہل نے کہا کہ یہ بات تمہارا نبی کہہ رہا ہے جس کی نبوت کا اقرار کر چکے ہو، یہ نہیں سوچا یہ تو حضور کا دشمن ہے، یہ تو ابو جہل ہے۔ کہا میرے آقا نے بھی کہا، فضیلت مصطفیٰ کی بات، صحابہ کو ہجرت کی اجازت مل گئی، لیکن ایک روز ہر روز کمپنیوں سے دیکھتا ہے، پتہ نہیں میری پارٹی کب آئی، لیکن یہ آسمان ایک منظر دیکھنا چاہتا تھا۔ ساری دنیا در مصطفیٰ پہ جا رہی تھی، اسے گستاخی نہ سمجھیے گا، اسے یاری پہ نہیں، اسے صدیق اکبر کے ساتھ رسول اللہ کی محبت پہ نہیں ہونے سمجھے گا۔ ساری دنیا در رسول کی طرف جاتی نظر آتی ہے، لیکن ایک دوپہر ہے کہ اس دوپہر میں محمد الرسول اللہ صدیق اکبر کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ حضور کے علم کی باتیں کرنے والے، میں کیا کہوں حضور کے علم کو چھوڑو، ابو بکر نے تو پہلے سے 2 انگلیاں پال کے رکھی، معاملہ طے ہو گیا۔ بالکل قریب ہے، میں بالکل آخری اختتامی جملوں پہ آ رہا ہوں۔ حضرت محترم، آپ کو پتہ ہے سرکار علیہ السلام نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کفار مکہ نے تنوع مند نوجوانوں کو ننگی تلواریں لے کے کاشانہ نبوت کے باہر کھڑا کیا۔ سرکار آدھی رات کو اپنے بستر پر سیدنا علی المرتضیٰ کو لے جاتے ہیں۔ حضرت علی لیٹ جاتے ہیں، اور حضرت علی سے فرمایا کیا؟ حضرت علی سے کیا فرمایا؟ علی صبح اٹھنا، یہ امانت ہے، یہ امانت داروں کے حوالے کرنا، اور پھر مدینہ طیبہ میں آ کے ہم سے مل جائے۔ میں بیچ میں ایک جملہ آپ کی اصحاب ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سنیے اور جھوم جائیے۔ لوگ کہتے ہیں علی بستر مرد پہ لیٹ گئے،
یہ کہتے ہیں کہ اس دن کوئی بستر رسول پر لیٹنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، کوئی آسان کام تو نہیں تھا، وہ تو جھولو کا بستر نہیں تھا، تو کانٹوں کا بستر تھا۔ باہر مکہ کے قریشی تلومند نوجوان ہاتھوں میں تلواریں لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ کھڑے ہیں، اور ہر سوچنے والا ذہن یہ سوچتا ہے کہ جب وہ رسول اللہ کو نہیں پائیں گے تو پتہ نہیں کیا کر ملے گا۔ لیکن عشق والے کہتے ہیں، عشق والے کہتے ہیں کہ علی اس رات جتنی میٹھی نیند سوئے، علی اس رات جتنی میٹھی نیند سوئے ساری زندگی نہیں سوئے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں سوئے؟ حضور نے فرمایا علی صبح اٹھنا، علی کو یقین تھا صبح اٹھنا، صبح تک فرشتہ یا جلی در نہیں آئے، حضور نے کیسے اٹھنا؟ پھر حضور نے فرمایا کہ ایمان سے امانت داروں کے حوالے کرنا، جب تک ایک ایک کو امانت حوالے نہ کر دیں گے میرا مال بھی نہیں کر سکتے۔ آقا نے فرما دیا ہے، حضور نے فرمایا کہ امانتیں تقسیم کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں آ کے مجھ سے مل لینا، جب تک مدینہ طیبہ میں قدوم محمد مصطفیٰ میں نہیں پہنچتا ہو اسرائیل میرے قریب آئی نہیں۔ اور سنو، سرکار وہاں سے نکلتے ہیں، سور کی پہاڑی رات کی تاریخی ہے، روح کا عالم ہے، ملائکہ آسمان سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا آخری پیغمبر جا رہا ہے، اپنے آبائی بدن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کا سفر حضر کا ساتھی زندگی پر اس کے ساتھ ہے، نوکیلے پتھر ہے، حضور علیہ السلام کی مبارک پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، سرکار علیہ السلام کے پاؤں زخمی ہوتے ہیں، حضور کے پاؤں سے خون رسنے لگتا ہے، سرکار فرماتے ہیں، سرکار خود فرماتے ہیں ابو بکر بیٹھو میں تمہارے اوپر بیٹھوں گا۔ بیٹھو میں تمہارے اوپر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر بیٹھ گئے، محمد عربی کے اوپر بیٹھ گئے، اللہ اکبر۔ ان کندھوں کے کیا کہتے ہیں، اس سواری کے کیا کہتے ہیں، اس سوار کے کیا کہتے ہیں؟ سور کی پہاڑی ہے، سواری ابو بکر ہے، سوار محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دوستو ایک لمحے کے لیے توجہ دیجیے گا، اسی طرح کا ایک منظر ہے، مکہ فتح ہوا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، حضور علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہے، ہاتھ میں عصائے محمدی ہے، اس عصائے محمدی سے حضور کو گرا رہے ہیں، ایک فٹ بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے، وہاں لاٹھی پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ سرکار علیہ السلام سے حضرت علی المرتضیٰ خود عرض کرتے ہیں، وہاں حضور نے فرمایا یہاں علی خود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بیٹھتا ہوں آپ میرے اوپر بیٹھتے ہیں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں اور آپ اس بت کو گراتے ہیں۔ حضور فرماتے علی نہیں میں بیٹھتا ہوں تو میرے اوپر بیٹھتا علی کہتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار آپ کے کندھوں میں کہا فرمایا میں اور بلند ہوئے، سرکار اور اوپر اٹھے، علی اور بلند ہوئے، سرکار پورے اٹھے، علی پورے بلند ہو گئے۔
کرنے والوں نے کلام کیا کہ وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خود فرمایا بیٹھو میں آپ کے اوپر بیٹھنا چاہتا ہوں، یہاں علی عرض گزار ہے لیکن خود بیٹھے اوپر بٹھایا، فلسفہ کیا ہے؟ کہنے والوں نے کہا وہاں یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد نبوت کا بوجھ ابو بکر کے نبوت کا بوجھ ابو بکر کے بغیر کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور یہاں یہ بتا رہے تھے کہ جس کو میں بلند کر دوں اسے کوئی گرا نہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بل لانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہاں سے اتارا